وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو بنایا. خلق ہوتا ہے کسی چیز کا خاکہ بنانا، ڈیزائن بنانا، اور پھر اس ڈیزائن میں رنگ بھرنا. رنگ بھرنے سے مراد کلرنگ کرنا نہیں، بلکہ یعنی اس ڈیزائن کے مطابق، اس پلاننگ کے مطابق وہ چیز تیار کرنا جس کا ڈیزائن بنایا گیا. تو انسان کی شکل و صورت، اس کا خاکہ، اس کا ڈیزائن، اس کا بیسک سٹرکچر، کون سی چیز کیسے ہوگی، کس سائز کی ہوگی، کتنی ہوگی، کیا کام کرے گی، کیا فنکشن اس کا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بنائی، اور اس میں اس کا کوئی اور شریک نہیں، وہی خالق ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو صورت دی، یعنی تمہاری شکل و صورت بھی ہم نے بنائی، اور پھر اس میں تمہیں ایک خاص شکل بھی ہم نے دی، یعنی تمہارا بیسک ڈھانچہ بھی ہم نے بنایا، اور پھر اس میں جو مختلف شکلیں بنائی یہ بھی ہماری تخلیق ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں تک انسان کی ہڈیوں کا تعلق ہے، تو اگر صرف ڈھانچوں کو دیکھا جائے تو بہت سے ڈھانچے ایک دوسرے سے ملتے جلتے نظر آئے، اور اگر انسان صرف ڈھانچہ ہوتا تو وہ پہچان نہ ہوتی. صرف ڈھانچہ نہیں ہمارا بنایا گیا، بلکہ اس ڈھانچے پہ جو گوشت پوست چڑھایا گیا، اس گوشت پوست کو جس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف نظر آنے لگا. ہر ایک کی تصویر فرق ہے، ہر ایک کی شکل فرق ہے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے، حتیٰ کہ جڑواں بہن بھائی بھی یا جڑواں بچے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جو ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے. ہم نے تمہیں بنایا، عورت ہو یا مرد ہو، کتنے فٹ کا قد ہوگا تمہارا، کتنے چوڑے ہوگے، کیا ہوگا، اور پھر صورت، شکل جو تمہیں دوسرے سے مختلف کرتی وہ بھی ہم نے خود بنائی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا پیار آتا ہے نا کہ اس نے اس خاص مخصوص شکل میں ہمیں بنایا، اور یہ اسی کا اپنا فیصلہ ہے. اس لیے کبھی کسی انسان کی شکل پر نہ جائیں اور اس کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھیں یا نفرت نہ کریں یا اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ناک نقشے پہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں. اس کا ناک ایسا ہے، اس کے بالوں کا رنگ ایسا ہے، اس کی آنکھیں ایسی، حلیہ ایسا ہے. یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے. اس میں جب آپ کسی انسان کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہیں، دراصل اس انسان کا نہیں کرتے، بنانے والے تک بات جاتی ہے. بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بنایا، ہم نے تم کو صورت دی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. یہ سجدہ سجدہ احترام تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کا حکم تھا. اب اس سے یہ بحث کرنا کہ سجدہ جائز ہے یا ناجائز، کسی فرشتے کا، انسان کو یا کسی اور مخلوق کا، تو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ جو چاہے حکم دے. فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، سب ملائکہ انسان کے آگے جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جو ابو الجن تھا، جنوں کا بڑا تھا. آدم ابو الانسان ہے، ابو البشر ہیں، اور ابلیس ابو الجن. لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی ان میں شامل نہ ہوا. اور ساجدین یہاں کون ہے؟ ملائکہ. ویسے یہ ملائکہ کے بیچ میں تھا، لیکن جب سجدے کا وقت آیا تو ان کے ساتھ شریک نہ ہوا. اب بھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، کھا پی رہے ہوتے، نماز کا وقت آتا ہے، کچھ لوگ اٹھ کے نماز پڑھتے اور باقی لوگ بیٹھے رہتے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتے، جبکہ سجدہ یا نماز اللہ کا حکم ہے. اور یہ انتہا درجے کی بدبختی ہے نا کہ آپ کے سامنے لوگ پڑھ رہے ہوں اور آپ بیٹھے ہوں اکڑ کے. تو یہ ابلیس کی پیروی ہے، نماز کے وقت نماز نہ پڑھنا. خیر، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، اس نے اللہ کی بات نہ مانی.